بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کمزور بنایا ہے. کمزوری کی بنا پر انسان کے جذبات کبھی اس کی طبیعت پر غالب آ جاتے ہیں اور وہ کام کر بیٹھتا ہے جس کے کرنے سے منع کیا گیا ہے، جس کو گناہ کہتے ہیں. جب گناہ انسان سے ہوتے ہیں تو اس کی زندگی میں ایک طریقے سے مایوسی سی آ جاتی ہے اور وہ اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر یہ سوچتا ہے کہ میں تو کبھی نیک انسان بن ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ سے قریب ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے میں قابل ہی نہیں ہوں. یہ وہ وسوسے اور خیالات ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں اور عبادتوں سے روکتے ہیں. مایوسی اس کی طبیعت میں آتی ہے، نمازیں پڑھتا پڑھتا چھوڑ دیتا ہے کہ میں تو اتنے گنہگار ہوں، میری نمازوں کا کیا فائدہ. اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتا بھی ہے لیکن یہ خیالات اور وسوسے اس کو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے نہیں دیتے. دل میں یہی آتا ہے کہ میں تو اتنا گندا ہوں، میرے تو اتنے سارے گناہ ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے کیسے قریب ہو سکتا ہوں، میری زبان کہاں اس قابل کہ میں اللہ کا ذکر کروں، میں کہاں اس قابل کہ مسجد جاؤں نماز پڑھوں. تو یہ ایک مایوسی ہے اور یہ نا امیدی ہے جو شیطان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے کمزور بندے کے دل میں ڈالی جاتی ہے، جبکہ قرآن و احادیث کے ذخیرے سے مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص مہربانی اور خاص توجہ اپنے ان بندوں پر فرماتے ہیں جن سے زندگی میں گناہ ہو جائیں اور پھر وہ توبہ اور استغفار کے قریب آ جائیں اور وہ توبہ استغفار سے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر خاص توجہ فرماتے ہیں. لیکن کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، وسوسے، خیالات، مایوسی اور نا امیدی ہمارے اندر بھرتا رہتا ہے اور وہ تو کبھی نہیں چاہتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں. اس لیے مایوسی اور نا امیدی ہمارے دلوں میں ڈالے گا کہ کہاں ہم اس قابل. اور بہت سارے لوگ ایسی باتیں بھرے مجمع میں کہہ بھی دیتے ہیں کہ بھئی حج کرنے چلے جاؤ. ابھی کہاں، ہم تو اتنے گنہگار ہیں، حج تو نیک لوگ کرتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے حج نیک لوگ کرتے ہیں؟ حج تو ہے ہی اپنے گناہوں کو معافی کرانے کا ایک بہت بڑا فریضہ، اپنی زندگی کو گناہوں سے صاف کرنے کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے. لیکن شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ اللہ کا گھر ہے، میں کہاں، میں اتنا گندا کیسے جاؤں. یہ ایک وسوسہ ہے جو انسانوں کو اپنے اللہ سے دور رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اپنی رحمت کی چادر پھیلا کے رکھتے ہیں اور وہ
اپنے بندے کے قریب آنے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. جیسے دنیا میں کوئی بچہ اپنے والدین سے دور ہو جائے تو جب تک وہ والدین سے دور رہتا ہے وہ خود بھی بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور والدین چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے سے قریب آ جائے. جو غلطی ہوئی ہے ایک دفعہ کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، اتنے ہی چاہتے ہیں والدین. اور جب وہ بچہ والدین سے قریب آتا ہے تو والدین اس کو سینے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں کہ نہیں نہیں غلطی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ والدین سے کئی گنا زیادہ محبت کرنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، مہربانیاں اور شفقت کرنے والے ہیں. انہی کی مہربانی ہے کہ ہم اتنے سارے گناہ کر دیتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی کھانے پینے کو نہیں روکتے. اپنے انعامات اور اپنی مہربانیوں کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور انعامات ہمارے گناہوں کی زندگی کے باوجود بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. اسی سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صرف نیک لوگوں پر مہربانی نہیں کرتے، گنہگاروں پر زیادہ شفقت کرتے ہیں. حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ایک جانور جس کو نیولا کہتے ہیں سمندر کے کنارے بہت تیزی سے بھاگا جا رہا ہے. بہت بڑے اللہ والے ہیں. ان کو جستجو ہوئی کہ کوئی خاص مہم پر یہ بھاگ رہا ہے، یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے. وہ ایک تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے، ایک سفر طے کر رہا ہے، یہ بھی حضرت اس کے پیچھے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. آگے جا کر دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے منہ سے شراب پینے کی وجہ سے جو گندگی الٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں اور وہ نڈال پڑا ہوا ہے، شراب کے نشے میں نڈال پڑا ہوا ہے، اس کو اپنا ہوش نہیں ہے. سمندر کے کنارے یہ نیولا اس شخص کے قریب جا رہا ہے اور آگے سے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے سانپ آ رہے ہیں اس شخص کو ڈسنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جانوروں میں سے کچھ ایسے جانور ہیں جن کا کام نقصان پہنچانا ہے، ان کو نقصان پہنچا کر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن ان کی فطرت میں نقصان ہے، جس میں سے سانپ ہیں، بچھو ہیں. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے بھی بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعتیں ان جانوروں سے ملتی ہیں کہ ان کی طبیعت اور مزاج میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو نقصان بچاؤ. ان کو خود بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن نقصان بچانا ان کی فطرت بن جاتی ہے. کسی کو نقصان بچا کر خود کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، لیکن فطرت ہے کسی کو اچھا کھیلتا کھاتا پہنتا اوڑھتا اچھا نہیں لگتا، نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. تو یہ انسانوں میں سے وہ انسان ہیں جو جانوروں میں سے اس مخلوق کے مشابہ ہیں جس مخلوق کا کام ہی نقصان پہنچانا ہے. تو سانپ بھی انہی مخلوق میں سے ہے. تو یہ سانپ اس شراب پیے ہوئے نوجوان کو ڈسنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اور یہ نیولا بہت تیز رفتار سے اس نوجوان کو بچانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں یہ سارا منظر دور سے کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے. جو سانپ آگے بڑھا یہ نیولا تیزی سے گیا اور اس پر حملہ آور ہو گیا، اور جیسے ہی سانپ نے اس کو ڈسنا چاہا اس نے اس پر حملہ کر کے اس کو بچھاڑ دیا، دبوچ دیا، مرنے کے قابل کر دیا اور اس شخص کو اس سانپ کے ڈسنے سے بچا لیا. یہ شخص اب بھی نشے میں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہوا میرے ساتھ، میرے اللہ کا مجھ پر کیسا فضل ہوا. نیولے نے اپنی کارروائی پوری کری، اس سانپ کو ختم کر کے چلا گیا.
ایک مہم تھی، جس مہم پر وہ کہیں سے دوڑا ہوا آ رہا تھا، تو وہ خود تو نہیں دوڑا ہوا آیا، ایک نظام کائنات چلانے والے اللہ ہیں جو ہماری آپ کی ضرورتوں کو پوری کر رہے ہیں، ہماری آپ کی حاجتوں کو پوری کر رہے ہیں، نقصانات سے بچا رہے ہیں۔ تو اس نیولے کے دل میں کس نے ڈالا؟ وہ نیولا کیسے یہاں پہنچا؟ اس نیولے کو کس نے مجبور کیے ہیں آنے پر؟ اللہ ہیں، وہ اللہ ہیں جو اپنے ہر بندے سے محبت کرتے ہیں، گنہگاروں سے زیادہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جب یہ سارا منظر ختم ہو گیا، اس نوجوان کے قریب بڑھے، اس کے منہ پہ ہلکا ہلکا پانی ڈالا، وہ ہوش میں آیا تو اس کا منہ دھلایا، اس کو اچھی طریقے سے منہ دھلوایا۔ منہ دھلانے کے بعد اس کو جب اس نشے کا زور ختم ہوتا رہا تو وہ پورے طریقے سے ہوش میں آ کر حضرت کو دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ ایک اللہ والے ہیں اور میں ایک گناہ گار انسان ہوں، ایک گندا کام کر کے پڑا ہوا ہوں، آپ میرے منہ کی دھلوا رہے ہیں۔ تو حضرت نے ایک جواب تو یہ دیا کہ بھائی اپنے ذہنوں سے، دل و دماغ سے یہ بات نکالو کہ اللہ کے نیک بندے گنہگاروں سے نفرت کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں سے نفرت کرتے ہیں، نہ اللہ کے نیک بندے گنہگاروں سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم تو تم تو ہمارے بھائی ہو، بھائی تم ہمارے بھائی ہو، ہم تم سے کیوں نفرت کریں؟ نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نیک لوگ گنہگاروں سے نفرت کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیز تو اس کو یہ سمجھائی کہ بھائی یہ بات اپنے ذہن سے نکالو، ہم تم سے نفرت نہیں کرتے، ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تم ہمارے بھائی ہو۔ پھر ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی، تم نشے میں پڑے ہوئے تھے، تمہیں ہوش تھا اپنا؟ کہا کہ نہیں، کہ تمہاری اس بے ہوشی کے عالم میں تم اللہ سے غافل ہو، لیکن تمہارا اللہ تم سے اب بھی غافل نہیں تھا۔ تم اپنے اللہ کو بلا کر ایک بہت بڑے گناہ کو کر کے لیٹے ہوئے پڑے ہوئے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس حال میں بھی نہیں بلایا، نہیں چھوڑا۔ اور دیکھو یہ منظر، یہ سانپ مرا پڑا ہوا ہے، وہ دیکھ کے حیران، اتنا بڑا سانپ میرے قریب، آپ نے مارا کہ میں نے نہیں مارا؟ پھر یہ کیا ہوا؟ سارا واقعہ، سارا ماجرا سنایا کہ میں یہاں نہیں تھا، میں بھی ایک بہت دور سے بھاگا ہوا آ رہا ہوں۔ کیا ہوا تھا؟ یہ سب کچھ ہوا۔ وہ شخص، وہ نوجوان، جب اس نے ساری باتیں حضرت کے زبان سے سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگ گیا، اور وہ روتے ہوئے حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت، میرے اللہ کتنے رحیم و کریم اور مہربان ہیں مجھ پر، اور میں اتنا گنہگار، سیاکار، خطا کار، گناہوں میں پڑا ہوا ہوں، اور اللہ اس حال میں بھی مجھے نہیں چھوڑ رہے، اللہ اس حال میں بھی میری حفاظت کر رہے ہیں، مجھے اتنے خطرناک جانور سے بچا رہے ہیں کہ اگر یہ مجھے ڈس لیتا تو میں آج دنیا میں نہیں ہوتا۔ اس کو احساس ہو گیا، اس کو احساس ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت میں چوٹ لگ گئی دل پہ، اس کی تبدیلی کا، زندگی میں انقلاب کا وقت آ گیا، اور اس نے حضرت سے کہا کہ مجھے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھ کر اللہ سے عزم کرتا ہوں کہ آئندہ اتنے پیارے اللہ کو نہیں بھولوں گا، اتنے پیارے اللہ کو کبھی ناراض نہیں کروں گا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے کہاں قریب ہو سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہم سے کہاں محبت کریں گے، ہم تو اتنے گنہگار ہیں، ہم تو ایسے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت رحیم، بہت کریم۔ بہت سارے واقعات احادیث میں موجود ہیں جن واقعات کی روشنی میں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی کرتے ہیں۔ صرف اتنا سا ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کی زندگی میں لانا چاہتا ہے، گزشتہ زندگی میں گناہ ہو گئے تو توبہ کر رہے ہیں۔ اتنا آسان سا ایک عمل ہے کہ ہم ایک کام کرنا چاہتے ہیں، اور کیسے کریں؟ توبہ کا دروازہ ہے، اس دروازے سے اندر آ جائیں۔ انسان کسی جگہ جانا چاہے، مثال ہے عمرے پہ جانا چاہتا ہے، دل میں خواہش ہے تو کچھ بھی نہیں کرنا بھائی، پاسپورٹ بنوا لو، ویزا لگوا لو، عمرے پہ چلے جاؤ۔ اگر یہی سوچتے رہیں گے کہ عمرے پہ جانا ہے، کیسے جاؤں، پیسے بھی ہیں کیسے جاؤں، مشکل تو نہیں ہے۔
پاسپورٹ بنواؤ، ویزا لو، ٹکٹ لگا کے چلے جاؤ۔ تو جس کے اندر سچی طلب ہو کسی بھی چیز کی تو راستے تو کھلے ہوئے ہیں، ہر چیز کا راستہ کھلا ہوا ہے، جانے والے کو کوئی رکاوٹیں نہیں ہوتی، کہیں بھی جانا چاہیں دل میں شوق ہو تو راستہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ گزری زندگی میں گناہ ہو گئے، سب سے ہوتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے واقعات، جن کی زندگیاں کتابوں میں موجود ہیں کہ گزری زندگی بہت خطرناک تھی، اللہ کی نافرمانیوں میں گزری، لیکن جب توبہ کری تو آج وہ ولیوں کے امام بنے ہوئے ہیں۔ گزری زندگی میں بہت سارے بڑے بڑے جرائم کیے، آج ولیوں کے امام ہیں۔ بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، ایک نہیں کئی واقعات موجود ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے کہ 99 قتل کرنے والا، 100 قتل کرنے والا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ 100 آدمیوں کا قاتل جب سچے دل سے توبہ کری تو مرتے ہی جنت چلے گیا، مرتے ہی، لمبا واقعہ ہے، مرتے ہی جنت کے فرشتے آگے کہ ہم لے کر جائیں گے اس کو، جہنم کے فرشتے آگے ہم لے کر جائیں گے۔ اللہ نے مہربانی فرمائی، اللہ کی طرف نظر کرم متوجہ ہوئی، یعنی جنت میں جائے گا، توبہ کر لی، معاف۔ تو اللہ تعالیٰ کی تک پہنچنے کا دل میں جب خیال آ گیا کہ اب اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارنی، تو کوئی مشکل تو نہیں، توبہ کا دروازہ موجود ہے، اس دروازے سے اندر داخل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے۔ مشکل تو ہم سمجھ رہے ہیں، ہم نے بنا لیا، اللہ نے تو بہت آسان کیا۔ سب سے آسان دنیا میں جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ والدین کو بس اوقات راضی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ابا اماں شرطیں لگا دیتے ہیں، نہیں یہ راضی نہیں ہوں گے، ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے سے یہ وعدہ نہیں کرو گے، جب تک تم ہم سے یہ نہیں کرو گے۔ تو بعض دفعہ ابا اماں بھی معاف کرنے میں دیر کرتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں صدقے دل سے ایک دفعہ کہہ دو کہ اللہ غلطی ہو گئی تھی، اب نہیں کروں گا، بس ختم، سب معاف۔ تو اس لیے اللہ تک پہنچنے کا جو سب سے آسان سا دروازہ وہ توبہ ہے، توبہ۔ جب ہمارے دل میں آ گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اب اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا، تو کیسے ہوں قریب، میں تو اتنا گنہگار ہوں، میں اس قابل نہیں، یہ ساری باتیں شیطانی ہیں، یہ مایوسی کی باتیں ہیں، ان باتوں سے کچھ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو بھائی۔ اتنے پیارے انداز میں فرما رہے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا 24 باری کی آیت ہے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جن سے زندگی میں غلطیاں ہو گئی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، پریشان نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں مایوس ہوتے ہو، کیوں سوچتے ہو کہ میں اس قابل نہیں، کیوں دل میں یہ خیال آنے دیتے ہو؟ یہ قرآنی آیتیں ہم بھول گئے ہیں، یہ احادیث کے مضامین ہم بھول گئے ہیں، اتنے پیارے پیارے مضامین، اتنی پیاری پیاری امید دلانے والی اللہ کی آیتیں، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی آیتیں، یہ آیتیں ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد کیوں اللہ تعالیٰ سے ہماری امیدیں نہیں جڑتی؟ کیوں شیطانی وسوسے ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کیا ہے، صدق کے دل سے انسان کہتے ہیں، اور بھرے مجمع میں بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مسجد میں آ کر کہنے کی ضرورت ہے، نہ رات کے اندھیروں میں کہنے کی ضرورت ہے، نہ دن کے اجالوں میں، جب چاہے جہاں چاہے اکیلے دل ہی دل میں اتنا کہہ دے، اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی تھی، اب نہیں کروں گا، بس ختم، سب معاف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو لے کر باہر آ گئے، 1 دن 2 دن، چلو بارش کے لیے دعائیں کرو، قحط آ گیا، جانور مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، دعائیں کرو بھائی۔ ساری قوم جنگل میں آ کے، جو طریقہ کار ہے بارش کے لیے دعائیں مانگنے کا جو احادیث میں آتا ہے، ساری قوم کو لے آئے، سب اللہ سے رو رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بیچ میں نبی، سب دعائیں کریں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دعا کرانے والوں میں نبی ہیں،
کوئی عام آدمی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام خود موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہو گیا, ہم آپ سے دعائیں کر رہے ہیں, آپ دعا قبول نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور وحی کے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جس نے ہمیں ناراض کیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے ہم کسی کی دعا قبول نہیں کریں گے, نہ بارشیں ہوں گی, نہ آپ کی دعا قبول ہوگی. آپ مانگیں, سارا مجمع مانگیں, کسی کی نہیں قبول ہونی. 40 سال سے وہ ایک شخص ہے اس مجمع میں جو ہم سے جنگ کر رہا ہے, ہم سے لڑائی کی بھی ہے, ہمیں ناراض کیا ہوا ہے. وہ اس مجمع سے نکل جائے, ابھی بارشیں ہو جائیں گی, ابھی دعائیں قبول ہو جائیں گی, ابھی نکل جائے وہ. اور جب تک وہ اس مجمع میں رہے گا نہیں, دعا قبول نہیں ہونی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً مجمع کو مخاطب کیا کہ یہ لوگوں, اللہ تعالیٰ نے بطور وحی مجھے یہ بات ابھی ارشاد فرمائی ہے کہ اس مجمع میں ایک شخص ہے جو بہت گنہگار ہے, 40 سال سے اللہ سے جنگ کر رہا ہے. وہ بھی یہاں آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے بارشیں رکی ہوئی ہیں, دعائیں قبول نہیں ہو رہی. وہ اس مجمع سے نکل جائے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, تو ابھی بارشیں ہو جائیں گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اعلان کو سب نے سنا, اس نے بھی سنا, جس کی وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی تھیں. اب وہ شخص پریشان کہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں کہ میری وجہ سے ساری قوم پریشان ہے, میرے گناہوں کی نحوست سے بارشیں نہیں ہو رہی. میں اگر اس مجمع سے نکل کر گیا تو ساری قوم مجھے بھی لعن طعن کرے گی, میری نسلوں کو بھی لعن طعن کرے گی. تمہارے باپ دادا کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آیا ہوا تھا, تمہارے دادا تمہارے ابا ایسے تھے. نسلیں طعنے اور طنز سنتے رہیں گے زندگی بھر, پریشان. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں بھائی جلدی سے نکلو, جو بھی یہ نکل جائے. اب یہ پریشان کہ نکلوں گا تو ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نگاہوں میں کیا میری اولادیں بھی قابل لعن رہیں گی کہ ایسا شخص تھا, ایسا تھا. پریشان ہو گیا. اب دل ہی دل میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ توبہ کے لیے کسی کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ بھرے مجمع میں, نہ دن نہ رات, نہ زبان, دل ہی دل میں اس نے اللہ سے باتیں شروع کر دی. اے اللہ تو بڑا کریم اور رحیم ہے. یہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے, مجمع کے بیچ میں کھڑا ہے, مجمع سے نہیں نکلا, بارشیں رکی ہوئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نکلو, جو بھی ہے نکلو. اے اللہ تو کریم و رحیم ہے, پردہ ڈالنے والا ہے. 40 سال سے میں تیرے نافرمانی کر رہا تھا, تو نے مجھے پردہ ڈالا رکھا. اللہ کی ستاری, اللہ کی مہربانی دیکھیں, چھپائے رکھا. 40 سال اللہ تعالیٰ سے نافرمانی, اللہ نے کسی کو بتایا نہیں یہ نافرمان ہے. اے اللہ اگر آج میں اس مجمع سے نکلا تو قوم مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی لعن طعن کرے گی ہمیشہ کہ تمہارے ابا ایسے تھے, مجھے کہ تم ایسے ہو, تمہاری وجہ سے عذاب. اے اللہ جب تو نے 40 سال سے میرے گناہ پر, میری زندگی پر پردہ ڈالا ہوا تھا, میں جو کرتا تھا تجھے پتہ ہے, مجھے پتہ ہے. اے اللہ آج بھی تجھ سے درخواست کرتا ہوں, دل ہی دل میں کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دیجیے, پردہ ڈال دیجیے, ظاہر نہیں کریں, میں رسوا نہیں ہونا چاہتا. اللہ میں توبہ چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دیں, مجھے رسوا نہیں کریے گا. کس انداز سے اس نے اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں باتیں کریں. ابھی وہ مجمع سے بھی نہیں نکلا, بارشیں شروع ہو گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران. اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ آپ نے تو کہا تھا کوئی شخص ہے وہ نکلے گا تو بارش ہوں گی, یہاں تو کوئی بھی نہیں نکلا, اور آپ نے بارشیں کیسے برسا دیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جس کی وجہ سے بارشیں رکی ہوئی تھیں اسی کی توبہ کی برکت سے بارش ہو رہی ہیں. جس گنہگار کی وجہ سے بارشیں رکی تھی وہ آج اتنا نیک انسان بن گیا کہ اس کی توبہ کی برکت سے بارش ہو رہی ہے. اس گنہگار کی برکت سے بارش ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اتنا اچھا بندہ ہے, اتنی پیاری اس کی توبہ, اس کا نام بتا دیں تاکہ میں اس سے ملوں. نیک آدمی, گنہگار تھا, اب تو نیک ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ 40 سال تک جس کو چھپا کے رکھا آج کیوں ظاہر کروں گا, میرا بندہ ہے. اے موسیٰ میرا بندہ ہے, 40 سال تک اس نے مجھے ناراض کیا تھا نا, مجھ سے توبہ کر لی,
جب میں نے 40 سال تک اس کے گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھا، آج میں اگر نام بتا بھی دوں گا تو تمہارے سامنے تو اس کی 40 سال کی زندگی بھی آ جائے گی نا. نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کا نام نہیں بتایا کہ میرا بندہ ہے. اس قدر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. اور ہم لوگ اپنے اللہ سے دور ہیں مایوسی اور ناامیدی کی وجہ سے. پتہ نہیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کتنے بڑے گناہ کر لیے ہیں. یہ پتہ نہیں ہم دین پر چلنے کو کیا سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا مجاہدہ کرنا پڑے گا، کتنے دین کے لیے مشقتیں اٹھانے پڑیں گی. کچھ بھی نہیں ہے. آسان سا دین ہے، آسان سا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالیں. صرف سال میں ایک دفعہ رمضان کے روزے ہیں، صرف دن بھر میں 5 نمازیں ہیں. کون سا اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا؟ کچھ بھی تو نہیں ڈالا. دن بھر اپنی مرضی سے کھاتے پیتے سوتے ہیں، ساری رات سوتے ہیں، سارا دن کماتے ہیں کھاتے ہیں. صرف 5 نمازیں ہی تو پڑھنی ہوتی ہیں. پورے سال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھاؤ، صرف رمضان کے 1 مہینے کے روزے تو رکھنے ہوتے ہیں. اور کیا کرنا ہوتا ہے؟ سارا سال مال کماتے ہیں، کھاتے ہیں، لگاتے ہیں، اڑاتے ہیں. صرف سال میں ایک دفعہ تو زکوٰۃ نکالنے پڑتی ہے، وہ بھی اتنی سی 2.5%. تو اللہ تعالیٰ کا دین تو بہت آسان سا ہے، ہم نے اس کو بہت مشکل بنا دی ہے، بہت مشکل سمجھتے ہیں. تو بھائی جو چیز اللہ نے آسان کی ہے اس کو آسان ہی سمجھنا چاہیے. اس کو خواہ اپنے لیے مشکل بنانا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سے قریب کرنے ہیں توبہ اور استغفار کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله وسلم. یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حنان یا منان. اے اللہ، ہم سب کے اس وقت کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے. جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہم سب نیکیوں کی، تقوی کی، آپ کی یادوں کی، آپ کی محبتوں کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. نفس و شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے، نا امید کرتا ہے، آپ سے دور کرتا ہے. اللہ ہم سب پر مہربانی فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر، اور یا اللہ ہمیں اپنے سے قریب کر لیجیے. ہم سب کو اپنے سے قریب کر لیجیے، ہماری اولاد و نسلوں کو اپنے سے قریب کر لیجیے. غفلتوں کی زندگی سے اللہ ہماری توبہ، گناہوں سے ہماری توبہ. جو ہم نے ایسے کام کیے اللہ ہماری توبہ جو آپ کی ناراضگی کا سبب بنے، ہماری توبہ. اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کر ہم سب کو اپنے سے قریب کر لیجیے. اللہ عافیتوں کی زندگی، سلامتیوں کی زندگی، نیکیوں کی، ایمان کی، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے. ایمان والی زندگی نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، تقوی کی زندگی نصیب فرما. اللہ جو چیز آپ نے آسان کی ہے، نفس و شیطان نے اس کو ہمارے لیے بہت مشکل بنا دیا ہے، ہمارے دل و دماغ میں مشکل بنا کر بٹھا دیا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے. اللہ نفس و شیطان کی مایوسی دلانے سے ہماری حفاظت فرما. اپنی ذات عالی پر بھروسہ، اعتماد، یقین، توکل نصیب فرما. اللہ اپنا بنا لیجیے، اپنا بنا لیجیے، اپنا بنا لیجیے. ہم سب کو، ہماری اولاد و نسلوں کو، اللہ ہمارے جملہ احباب دوستوں کو، متعلقین، مخلصین سب کو اپنا بنا لیجیے. ہم سب کو اپنے مخلص اور مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے. اللہ اپنے مخلص اور اپنے مقبول بندوں میں، اپنے عارفین، عاشقین، اولیاء، صدیقین میں ہم سب کو قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے. اللہ اپنی معرفت کاملہ، اپنی نسبت عظمیٰ ہم سب کو، ہماری اولاد و نسلوں کو نصیب فرما دیجیے. اللہ ہم سب کو نصیب فرما. غفلتوں اور گناہوں کی زندگی سے ہم سب کی توبہ، ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہماری اولاد و نسلوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دیجیے. اللہ ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کو عافیت نصیب فرما. ساری امت مسلمہ پر یا اللہ نظر رحمت، نظر کرم فرما دیجیے. ساری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے، سب سے راضی ہو جائیے. سب کو تمام تر آفت و مصیبتوں سے محفوظ فرما. اور جو مسلمان آفت و مصیبتوں کا شکار ہو گئے ہیں اللہ سب کو عافیت نصیب فرما. اللہ سب کی مدد فرما. شام کے، ترکی کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما. اللہ ان کی غیبی مدد فرما. اللہ ان کے حال پر رحم فرما. ان کو یا اللہ اپنی مدد و نصرت نصیب فرما. یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے گناہوں پر جلدی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما.
یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.